الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ نساء کے دو درس آپ کے سامنے آئے اور ان دونوں دروس میں چند جھلکیاں پیش کی گئی ہیں. ایک گلانس ہے، بس ایک جھلک ہے، ورنہ تو نساء کی ہر آیت ایک تفصیل چاہتی ہے. میں نے اس کو خلاصہ کیا اور خلاصے میں بھی مختصراً ان مسائل کو چھیڑا ہے جو اس میں مہمات کا درجہ رکھتی ہیں. تسلسل کے ساتھ ہم اسی طرح بقرہ کا سنا، پھر آل عمران کا، پھر نساء کا. اس کے بعد کا سورہ ہے سورۃ المائدہ، جہاں میں نے ابتدا کی ہے. ہمیشہ میرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ عام معلومات سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو اور آپ کو میں عطا کروں. اس حیثیت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہر سورت کا معنی اور سورت کا نام کہاں سے نکلتا ہے اور اس سورت کے رکوعات اور اس سورت کی آیتیں، یہ میں نے آپ کو کاؤنٹ کرا دی ہیں. گزشتہ جو نساء ہے، کوئی بتلا سکتا ہے اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ جی احسن، ماشاء اللہ، سن رہے ہیں. واقعتاً چائے پینے سے شاید فائدہ ہو رہا ہے. اور رکوعات جو منہ میں آئے نہیں بولنا ہے، معلوم ہو تو بولنا ہے. 24 رکوعات پر مشتمل ہے. اور نساء کا مطلب عورتیں. اب مائدہ آئی ہے. سورۃ المائدہ دراصل معنی ہے، مطلب ہے دسترخوان. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، جہاں چیزیں جوڑی جاتی ہیں. ہمیں تو کیا ہے، اب تو بالکل پکے سیٹ ہو کے بیٹھے ہیں. دسترخوان افطاری میں ایک لمبا چوڑا ہوتا ہے، سحری میں ایک لمبا چوڑا ہوتا ہے. دسترخوان. اور یہ لفظ بھی اسی صورت کے اندر آیا ہے، مائدہ. اور ایک واقعے کے تسلسل میں آیا ہے
کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ مائدہ کے بالکل آخری میں جو آیات ہیں ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواریین اور مخلصین اصحاب تھے انہوں نے ایک مرتبہ گویا کہ ٹیسٹنگ کے لیے یہ کہہ دیا کہ اے عیسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اس میں مچھلیاں ہوں، اس میں تازہ تازہ روٹیاں ہوں، تندوری روٹیاں بھی ہوں، چکن 65 مٹن، پتہ نہیں کیا کیا مچھلیاں تو لیکن پورا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مانگا تھا دعا کرو ہم آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوپر سے خوان اترے اور وہ خوان ہم رکھیں اور سب مل بیٹھ کے کھائیں۔ تمہارے رب سے دعا کرو انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، اور یہ ہمارے لیے عید بن جائے، خوشی بن جائے ہمارے اور اگلے پچھلوں سب کے لیے، وہ آیا اور ایک نشانی بھی بن جائے، منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ اتارا نہ اتارا، لیکن تنبیہ تو کر دیا کہ دیکھو خوان اتر گیا، پھر تمہارے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی، روگردانی پیدا ہوئی، نافرمانی پیدا ہوئی، تو پھر ایسا عبرتناک سزا دوں گا جس کو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوں، دنیا اور آخرت میں تمہیں ایسی سزا دوں گا۔ تو اب وہ ڈر گئے، وہاں سے معاملہ کیا ہے رفع دفع ہو گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بعضوں کا کہ وہ خوان اترا تھا، بعضوں کا اختلاف ہے کہ خوان اترا ہی نہیں۔ ایک اختلاف یہ بھی علماء کا کہ خوان تو اترا تھا اور اس میں سے کھائے بھی اور پورے ایمان پہ رہے اور پورے حواریین مخلص رہے، بعد میں آگے چل کے صرف اس میں سے ایک ہے جو بدبخت ہوا تھا۔ تو یہ اسی ایک ضمناً واقعے کی طرف نسبت ہے مائدہ، سورۃ المائدہ، وہ ضمن جو آیت ہے اس سے نسبت ہے اس کی، سورۃ المائدہ۔ لیکن اصل میں مضمون کی حیثیت سے یہ 6 ہجری کے بعد سے بہت سے تقاریر ہیں اس میں نازل ہوئے، اور اس میں 3ویں آیت سب سے اہمیت کی حامل آیت ہے جو بڑی مشہور بھی ہے، تکمیل دین کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آپ نے بہت سے خطبات میں بھی سنا ہوگا، بیانات میں بھی سنا ہوگا، تکمیل دین کی آیت، اور یہ حجۃ الوداع میں، 10 نبوت میں، یوم عرفہ میں اور یوم جمعہ میں اتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئی تھی اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس میں سب سے بڑی خوشخبری گویا کہ قیامت تک کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دیا، تمہارے دین کو میں نے منتخب کر لیا ہے اسلام، اور تمہارے اس دین سے میں راضی ہو گیا ہوں اور میری نعمت تم پہ تمام کر دی ہے۔ یہ 3 باتوں کی گارنٹی اس ٹکڑے میں ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، الاسلام دینن، دین، لا، قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہاں دین بمانا صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین، قانون، لا، زندگی گزارنے کا طریقہ، آئیڈیل نمونہ، اس حیثیت سے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ گارنٹی اور یہ اتمام نعمت اور اس طرح کی خوشنودی کسی مذہب کو اس سے پہلے عطا نہیں ہوئی، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے دور خلافت میں یہودی نے شکایتی انداز میں کہا تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے انجیل تورات کے اندر ہو جاتی تو ہم اس کو سب سے بڑا عید کا دن منا لیتے۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آیت
جس میں رب نے باقاعدہ اپنی خوشنودی کا اعلان بھی کر دیا اور نعمت کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا اور اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند کر دیا. اگر اس آیت کے اترنے کے دن کو اگر ہمارے اندر یہ مذہب کے اندر ہوتی تو ہم ہر سال جس دن اتری اس دن ہم عید مناتے. اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی خوشی، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ حضرت عمر نے کہا کہ او بدبخت، تجھ کو پتا نہیں ہے، مجھ کو پتا ہے یہ کب اتری ہے. تو جو کہہ رہا ہے وہی معاملہ ہمارے ساتھ خود بخود ہو گیا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ عید منا لیتے، جبکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت اتری ہی عید کے دن. عید ایک نہیں دو تھے. کیسے؟ ایک عید جمعہ کا تھا، جمعہ کے دن اتری. ایک عید عرفہ. عرفہ اتنا پیارا مبارک فضیلت والا دن ہے، دنوں کے اعتبار سے اس سے بڑا فضیلت والا کوئی دن نہیں ہے. یاد رکھیے، دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے جس طرح لیلۃ القدر ہے اور حجاج کے لیے مزدلفہ کی رات ہے، بعینی ہی اسی طرح دن کے اعتبار سے عرفہ کا دن سب سے فضیلت والا دن ہے، جس کی قسم بھی کھائی ہے اللہ نے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. وتر 9 ذی الحجہ، اس کی قسم کھائی ہے. تو کہا کہ ایک تو جمعہ کا دن تھا، ایک عرفہ کا دن تھا، اور دوسرا دن 10 ذی الحجہ ہمارے لیے عید الاضحیٰ تھی. شام نازل ہوئی یہ آیت. کتنی چیزیں اکٹھے ہو گئی دیکھو. تو ہم پہلے ہی اس کو عید ہی کی طرح منا رہے ہیں. اللہ نے خود دیا ہے اسی وقت کے 2 3 عیدیں اکٹھی ہو گئی تھی اس وقت، تب دیا ہے. تو یہ عموم ہے اس سورت کا. لیکن یاد رکھ لیجیے اصل موضوع اس سورت کا کیا ہے. یہ ضمناً آ گیا تھا، جس طرح بہت سے کیا ہیں تقاریر کا مجموعہ ایک سورت ہوا کرتی ہے. زیادہ تر جو بحث کی گئی ہے وہ ہم مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. حرام حلال میں بھی خاص کر کھانے پینے کے معاملے میں احکامات دیے گئے ہیں. مائدہ جس کی شروعات ہی خصوصیت کے خطاب سے شروع ہو رہی ہے. یہ بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے. خصوصیت سے بقرہ الف لام میم، آل عمران الف لام میم، نساء یا ایھا الناس عموم ہے، عموم. مائدہ بالکل خصوص ہمارے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے مخاطب ہوں آپ، کیونکہ تمہارے لیے حکم آ رہا ہے نا، تمہارے لیے حلال حرام آ رہا ہے. ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب سنو تو سراپا اپنا جسم کان بنا لو، کان ہی کان بنا لو، لگا دو کان کو. کیوں؟ اب یا تو تمہارے لیے بہت اہم خبر دی جائے گی جس کا مدار دنیا اور آخرت میں نیکی ہی نیکی ہوگا، یا نہیں تو کوئی ایسی برائی سے تنبیہ کی جائے گی جس کی خرابی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بربادی ہوگی. کیونکہ خطاب اللہ کا ہے اور خصوص ہمارے ساتھ ہے. رب العالمین تو سب کا ہے، لیکن جب خصوصی رحمت پہ آتا ہے تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. فرمایا اوفو بالعقود، یہ ہے ابتدا. ہاں ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے زندگی میں کبھی. یہ بھی ایمان کا جز ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی تاکید ہو سکتی ہے شریعت میں. اوفا یوفی سے اوفو امر کا صیغہ ہے، پورا کرو. کیا؟ اوفو بالعہود، اپنے اپنے عہد کو، اپنی اگریمنٹ کو، اپنے وعدوں کو، اپنے گرہ جو بھی
جس بات پر بھی تم گرہ باندھتے ہو، اوفو بالعقود، جو بات بھی زبان سے نکلی ہے یہ عہد ہے، یہ گرہ ڈال کے تم نے کیا ہے باندھی ہے، کل سوال ہوگا تمہارے سے۔ کرتوں کرنا چاہیے، نہ کرتوں صاف صاف کہنا ہے کہ نہیں ہوگا بھائی۔ 10 منٹ پہلے کہیں ہوتا فون میں کیا بولتا، نیچے کھڑا ہوں جی کر بولتا، آدھے آتا ہوں جی 10 منٹ پر جاتا، 10 منٹ 10 دن دکھتا نہیں، کیا جی بول کو گئے اس دن، کیا جی بھول گا جی میں۔ اوفو بالعہود، پورا پورا کرو، تمہارے ہر زبان کا ایک ایک لفظ رجسٹر ہو رہا ہے، عہد و پیمان جتنے بھی ہیں، اور اسی میں پورے تجارت کے مسائل آ جاتے ہیں، اس ایک اوفو بالعقود میں پورے تجارت کے مسائل آ جاتے، جتنے بھی اگریمنٹ کی باتیں ہیں، خواہ لکھو نہ لکھو وہ ثانوی درجہ، زبان سے تم کیا بولے اس کو پورا کرو پہلے، ذمہ داری ہے اور حکم ہے، نہ کرنے پر وعید ہے، حکم وہ ہوتا ہے نہ کریں گے تو اس پر وعید ہے، عذاب ہے، وہ حکم ہوتا ہے، تو یہاں حکمن فرمایا اوفو بالعقود، اپنے اپنے عقد کو پورا کرو، اور اسی کے اندر نکاح بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ایک اگریمنٹ ہے، تجارت بھی آ جاتی ہے، وہ بھی ایک اگریمنٹ ہے، لین دین آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک اگریمنٹ ہے، معاملات آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک اگریمنٹ ہے، خرید و فروخت آ جاتا ہے، وہ بھی ایک اگریمنٹ ہے، دوست احباب سے وعدے ہیں، وہ بھی اگریمنٹ ہیں، اولاد ماں باپ بیٹے سے وعدے ہیں، یہ بھی اگریمنٹ ہے، ہر وہ چیز جو زبان سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں بولنا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکلتا لیکن 2 فرشتے نگران بیٹھے ہوئے ہیں لکھ کر محفوظ کرنے کی۔ ما یلفظ من قول، ایک لفظ نہیں نکلتا تمہارے زبان سے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک یہاں باقاعدہ لکھ رہا ہے جو بھی نکلا ہے تمہارے زبان سے۔ اوفو بالعقود۔ نمبر 2 فرمایا اسی آیت میں احلت لکم بہیمۃ الانعام، دیکھو تمہارے لیے چوپائے قسم کے جتنے جانور ہیں سب حلال کر دیے گئے۔ انعام نعم کی جمع ہے، اور نعم کہتے ہیں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، یہ 8 قسم کے خاص جانور ہیں نا، اس پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اسی لیے اللہ نے ایک اور اضافہ کیا، بہیمہ، صرف انعام کہہ دیتا تو یہ 4 ہی حلال ہوتے ہیں ہمارے واسطے، اونٹ، بیل گائے، دمبا دمبی، بکرا بکری، صرف اگر انعام کہتا، احلت لکم انعام کہتا، لیکن اللہ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے چوپائے قسم کے چرنے والے سب جانور۔ اب اسی حیثیت سے چرنے والے جتنے بھی چوپائے بھی ہیں، چرنے والے جتنے جانور بھی ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر آ گئے، دائرہ بہت وسیع ہو گیا اس کے اندر، اب جو بھی چوپائے قسم کے ہیں سب کھاؤ، تمہارے لیے حلال۔ کون سے حرام ہیں؟ فرمایا الا ما یتلی علیکم، ابھی تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے اسی صورت کے اندر اگلی آیت میں، 3ویں آیت مفصل آ رہی ہے، کیا حرام کیا حلال، یہاں صرف بتا دیا ایک خاکہ سامنے، ابھی پڑھ کے جو سنائے جائیں گے وہ پورے حرام، اس کے علاوہ سب حلال۔ اب جو بھی ہے دکھتا ہے وہ حلال ہے، جس پر بھی نوٹ لگا دیا وہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ اچھی طرح اصول سمجھ جائیے، عبادات میں جو نوٹ لگایا صرف وہی کرنا ہے، عبادات میں جسے نوٹ لگایا، یہ کرو کر سکتے ہو، یہ کرو کر سکتے ہو، سجدہ کرو یوں کرنا کر سکتے ہو، قیام کرو یوں کرنا کر سکتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ یوں کرنا کر سکتے ہو، قیام میں کھڑے رہو یوں کرنا کر سکتے ہو، جسے نوٹ لگایا گیا باقاعدہ صرف اتنا ہی کرنا، جسے نوٹ نہیں لگایا گیا وہ سب نہیں کرنا۔ صرف ایک اصول سمجھ جائیں تو آج کے پورے بدعات سمجھ جائیں گے۔ فاتحات نہ بھائی پڑھتا ہوں، کیا بھائی اچھا کام ہی نہ بھائی کرتا ہوں، اسے جا کو روکتی نہ بھائی تمہیں، نوٹ لگایا کیا کرو بول کو، کہاں ہے بتاؤ دلیل لاؤ،
कोणतं देखतं क्या क्या आजी जी सजदा बेकार तभी ऐसा हाथा रख ले को घुटने रख ले को लंबा पड़ जाता हूँ जी हूँ अल्लाह के सामने जागो सीधा नहीं चलेगा सजदा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बराबर दो हाथा रखो, दो घुटने रखो, दो पंचे रखो, नाक लगा को पेशानी लगा दो, सजदा होगा तुम्हारा। साफ अल्लाह के रसूल बताए 7 आज़ा पे सजदा करने का मुझे हुक्म दिया गया है। सजदा बाजू ने क्या करते, पेशानी लगा लेते, नाक उठा लेते, नाक उठा ले, सजदा ही होता नहीं, याद रख लीजिए। वो जो मुर्गी ठोंगा मारती है देखो उस तरह क्या करते रहते, खाली पेशानी रख ले को रहते जमीन, पेशानी नाक दोनों लगना है। और ये 2 घुटने 2 पंजे 2, कितने हो गए 2 2 2 6। अल्लाह के रसूल ने यूं बता के कहा कि ये दोनों मिला के 1, यानी ये हड्डी एक ही हड्डी है जो यहां भी जाती यहां भी जाती, तो फरमाया कि ये दोनों एक हैं। तो 7 आज़ा पर मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। ये 7 आज़ा बराबर जमीन पे न लगेंगे सजदा मुकम्मल नहीं होगा। अब कोई सोचता है कि इसमें तो क्या है जी, उतनी खुशू नहीं दिखती है मुझे, सीधा लंबा लेट जाता तो मैं जाको होंच बोला तो नहीं चल सकता। हालांकि अच्छा दिखता है, लंबा लेट गए तो अभी ज्यादा खुशू। नोट लगाना शरीयत, इतनाच करना, एच करना, एच करना, एच करना, जिस पे नोट लगा वही इबादत। नोट नहीं लगाओ तुम अपने तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन मामलात में बिल्कुल उलट, जिस पे नोट लगा वो सिर्फ नहीं करना, बकिया सब करो। मुर्गी खाई जाएगी, हाओ खाई जा, की नोट नहीं है, हराम नहीं है, खाओ। शुतर मुर्ग खाई जा, हाओ खाई जा। बटेर खाओ, तीतर खाओ, कबूतर खाओ, की क्या में भी नोट नहीं है। क्या में नोट लगा वो मत खाओ। जिस पे नोट लगा शरीयत बोली ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, वो नहीं खाना बस। बाकी सब पुश्ते रहना नहीं, पुश्ता रहनात नहीं, खाते रहना आराम से। समंदर की हर चीज हलाल बोल दिया, गए मछली आई उन्होंने सुरामीन खाई जाए कि उसे गलपड़े नहीं होते, उसे ये नहीं रहता, वो तुम्हारे खाम ख्याली सब खा जाते। तुम ना समंदर का गोश्त क्या है हलाल बोलते, सख्खर अलबहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त बोला। वो भी दुनिया में एक वाहिद ताज़ा गोश्त खाते हो, बाकी पूरा बासी गोश्त खाते सो, हमें ताज़ा खाते सो एक मछली का गोश्त। इसलिए अल्लाह ताला तरिया लहमन तरियन कहा, ताज़ा गोश्त वो होना तो खाओ। तो जो चाहे खाओ, न खाओ तो वो मैं बतला दूंगा, सिर्फ चंद ही हो उसे ना खाओ। ये मामलात में, खाने पीने में, इबादत में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उतना करना जो मैं बताया। जहां नोट लगा वो करना। अब इसी से समझ जाइए कि जो इजाफे शुदा हमारे पास क्या है, इबादत हैं, फातिहा पढ़ो, कुरान खानी करो, फलां करो, ये करो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जमसूरा पढ़ो, पंसूरा पढ़ो, क्या क्या बना लिए पता नहीं। अभी बुक डिपो में जाकर पूछे तो मालूम होगा, मुझे तो मालूम नहीं, बहुत दिन हो गया जाके। तो ये इतने बना के रख लेंगे, फिर सवाल अलग, क्या मौलवी साहब अच्छा इतना मौलवी साहब करते हैं, अच्छा इतना पढ़ते हैं, हमें कौन सी गाली देते हैं, ये तो कुरान। सवाल वो नहीं है, इबादत उसकी तरफ से मुख्तस होती है, उसको पता है कि वो किससे खुश होता है, वो बतलाता है ये करो तो सिर्फ इतना करना है। तो जिसके लिए खामोशी थी वो नहीं करना है। मामलात बिल्कुल उल्टा, वो क्या करो, जिसे बताया गया सिर्फ वो मत खाओ, बाकिया सब खाओ। इसीलिए फरमाया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम, हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए हर तरह का चौपाया जो चरता चुपता है। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय वही जिसका अभी पढ़ के हम सुनाएंगे। अब कहां सुनाया, तीसरी आयत में सुनाया। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकलस सुबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसबी व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन। अब उसके बाद वो टुकड़ा आ गया जो मैंने इब्तिदा में पढ़ दिया था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये सूरह माइदा की 3वीं आयत है। अब इसमें तफसील बताया क्या क्या हराम है। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, खाना तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार का। मुर्दार वो जो अपनी मौत आप मर जाए, जुबाह नहीं करते, जिसको खुद मर जाता है,
خواہ وہ کتنا حلال جانور کیوں نہ ہو، خود مر گیا تو حرام ہے، اسے ذبح کرنا خود مر گیا تو حرام ہے، میتہ مردار۔ لیکن ایک کیس الگ ہے اس کا، مچھلی مردہ کھا سکتے ہیں، مردہ ہی کھاتے ہیں ویسے بھی، اسے زندہ کہاں پکڑیں گے تم، پکڑے تک پھر مر جائیں گے وہ۔ اس کا کھانا الگ ہے، مردہ۔ پانی میں یہ، زمین میں ٹڈی مردہ کھا سکتے ہیں، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا ہری، جو کھیتوں پہ ہوتی ہیں، اس کو تل کے کیا کر سکتے ہیں، مردہ پڑی ہوئی تھی اٹھا کے تل کے کھا سکتے ہیں۔ زمین میں یہ، پانی میں وہ، یہ دو مردار الگ ہیں، مستثنا ہیں، بقیہ سب مردار حرام۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، خون حرام ہے۔ خون کے ڈلے بنا کو بیچتے گئے تو بڑا مزے کا رہتا، کہتے گدو کے سر کا لے لگا وہ کھاتے، بیچنے والا بھی حرام کاری کرتا ہے، کھانے والا بھی حرام ہے، یاد رکھ لیجیے، حرام ہے خون نہیں کھا سکتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، سور کا گوشت کا تو ہڈیاں چبا کو اچھا کھا لو کر، مطلب کیا، بعض لوگ یہاں سے یہ فلسفہ بھی نکال لیے، سور کا گوشت بولا کرتے اللہ تعالیٰ، ہڈیاں کو نہیں بولا کرتے، اس کا کیا کریں گے کہتے، ہڈیاں کھائیں گے کہتے، خالی الگ سے پایا سب بنا کو سوپ پیں گے کہتے سور کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ سمجھ ایک ایک کی فہم یاد رکھ لیجیے، بالکل غلط فہم ہے، غلط سوچ۔ ولحم الخنزیر اس وجہ سے بولا کہ زیادہ تر گوشت ہی کھایا جاتا تھا، ہڈیاں کون کھاتا جی؟ الگ سے میں تمہارے واسطے کیا ہے، گائے ذبح کر آؤ کھاؤ، بول کو ہڈیاں نہیں کہتے، کیا غصہ آؤں گا اسے کہ جی گائے ذبح کرے بولے، بکرا ذبح کرے بولے، یہ ایک پیس نہیں ہے نا جی، ہڈیاں رکھے نا جی میرے واسطے۔ تو عموم کھاتا انسان کیا ہے، گوشت کھاتا، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ گوشت، ورنہ سب ہی حرام ہو، خالی الگ سے گوشت حرام نہیں ہو، پورا حرام، پورا سور حرام۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، چوتھا بولا کہ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ پکارا گیا ہو، کاٹا گیا ہو نہیں، ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کاٹا گیا، ذبح کیا گیا ہو، ذبح نہیں، اہل، اہل کا مطلب ہے اہل یہل کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پکارنا، اسی سے چاند کو ہلال بولتے، اس کی جمع اہلہ آتی، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیوں؟ چاند دکھتے ہی ایک دوسرے کو پکارتا انہیں، اے چاند دکھ گا، چاند دکھ گا، بولتے نہیں؟ رمضان میں ہوا نا، چاند دکھ گا، چاند دکھ گا، بولتے کیا کرتا انہیں؟ ایک دوسرے کو پکارتا۔ تو اصل میں کیا ہے؟ پکارنا ہے، اہل یہل کا مطلب ہے پکارنا۔ تو اللہ نے کہا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ نہیں کہا کہ ان کے نام پر کاٹنا، ان کے نام پہ پکارنا وہیں سے حرام ہو جاتا۔ تمہیں کیا لاکھ بسم اللہ بول کو کاٹو، آرے سے کاٹو لے کو، کیا بھی حلال نہیں ہوتا، وہ حرامی چو، کیوں؟ نام ان کا ہو گیا۔ مثلا سمجھو ایک قادر ولی کا بکرا بول کو کیا کر ڈالے، لکھ کو پھر لے کو تھا انہیں، اسے لے لگا، وہ کیا کرے بسم اللہ کر کو بول کو کاٹتے ہیں، حلال نہیں ہوگا۔ وہ قادر ولی کا بکرا چو، مشہور تو اتنا ہوا، قادر ولی کا بکرا بول کو اتنا ہوا، جو مشہور ہوا وہ حرام ہو جاتا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی پہ شہرت نہیں ہونا، اس کی چیز ہے وہ۔ یہ بیعینی وہی معاملہ تو شراب کو تمہیں لا کو دیا تو بسم اللہ بولو میں پی لے تو وہی کرو بولے تو حلال ہو جائے گا کہ یہ گلاس ابھی ذرا دو الحمدللہ بہت اچھا ہے، شریعت کا مذاق ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل لغیر اللہ بہ، صرف مشہور ہی ہو گیا تو بس کافی ہے، وہ کہیں بھی جا کے کاٹو، اللہ کے نام ہی کی نسبت ہو سکتی ہے صرف اللہ کے لیے، ہاں وہ نظر مانو، اللہ کے لیے نظر مانو، اللہ کے لیے نشانی لگاؤ، کہو کہ یہ کیا ہے، بقر عید کا کیا ہے بھائی، یہ بکرا میں 1-2-3 مہینے پہلے لے لیا ہوں، یہ دیکھو نشانی لگاتا ہوں، میں اس پہ کیا کروں گا، اسے کھلاؤں گا، موٹا کروں گا، سواری نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد کاٹوں گا، بالکل جائز چیز کیجئے اللہ کے لیے۔ اسی طرح نظر مان لی ایک بکرا دوں گا، پھر اس کے بعد کیا ایک بکرا خرید لیے،
اب اس پہ نشانی لگا دی، وہ پھر رہا ہے اللہ کے نام سے. لیکن کالے شاہ ولی قادر ولی کا بکرا بولے تو وہاں اللہ کا نام نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق کا نام ہے، خواہ کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، حرام ہو جاتا ہے آپ کے. وما اہل لغیر اللہ بہ. ہو گئے یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں. اب تفصیل آ رہی ہے. والمنخنقۃ، اور کون سا جانور ہے جو گلا گھونٹ کے مارا گیا؟ منخنقہ وہ جانور جس کو کیا کرتے، مندی مڈر کے یا کر دبا کے یا گلا گھونٹ کے جس کو مارا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں منخنقہ. والموقوذہ، چوٹ لگ جائے، زخم لگا مر گیا، ایسا بھی حرام ہے. والمتردیہ، اوپر سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. منخنقہ، موقوذہ، والمتردیہ، والنطیحہ، سنگ پہ سنگ مار کے مر جائے. یعنی بعض بار کیا ہوتے ہیں، جانور لڑتے ہیں نا جی، سنگ کو سنگ مارتے ہیں اور زخمی ہو جائے، مر جاتا ہے. نطیحہ کہتے ہیں سنگ مارنے کو، یعنی کسی اوزار سے کیا ہے آپ کو کیا زخم لگے اور وہ مر جائے. اور وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور درندے جس کو چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں الا یہ کہ وہ زندہ بچ جائے اور تم لے کے اس کو ذبح کر لو. یعنی سانس باقی تھی، کسی درندے نے جھپٹا مارا بکرے کو یا بکری کو پکڑا، لیکن کیا ہوا تھا، ابھی پوری سانس نہیں گئی تھی، مرا نہیں تھا، آپ شکار کر لیے، لے لیے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن مر گیا تو نہیں کھا سکتے. یہ اس کی تفصیل ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 اصول میں پوری بات سمجھا تھی. فرمایا کہ کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور فہو حرام. بڑا آسان اصول ہے، اگر آپ ذرا توجہ دے کے سن لیں گے حلال حرام کے معاملے میں آپ کو خود کیا ہے بہت حد تک پتہ ہو جائے گا. فرمایا کہ ذی ناب من السباع، درندوں میں، جانوروں میں جن کی کوچلیاں ہوتی ہیں، کوچلی جن کی ہوتی ہے، جن کی کوچلی ہوتی ہے اس سے کھاتے ہیں، جتنے بھی ویسے ہیں سب حرام ہے، سب حرام ہے. جن کی کوچلیاں ہوتی ہیں اور کوچلی سے پکڑتے ہیں، مثلا شیر، باغ، چیتا، یہ سب حرام ہے جن کی کوچلیاں ہیں اور وہ پکڑتے ہیں باقاعدہ اپنے منہ سے، کوچلی سے پکڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں. ایسے پورے. بقیہ جو ترکاری اور اس طرح کیا ہے گھاس کھاتے ہیں اور ان کی کوچلیاں نہیں ہوتی، وہ پورے حلال ہے، وہ پورے حلال ہے. ہرن، اسی طرح کیا زیبرا، یہ سب کیا ہیں، وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کوچلی نہیں ہے اور گھاس کھاتے ہیں. ذی ناب من السباع، درندوں میں یہ پورے. اور فرمایا کہ ذی مخلب من الطیور یا من الطیر، فرمایا کہ جن جن پرندوں میں پنجے ہیں اور پنجے سے پکڑ کے کھاتے ہیں وہ سب حرام، بغیر پنجے والے حلال. کبوتر چن کے کھاتا ہے، کوا پنجے سے پکڑتا ہے، کوا حرام ہے، کبوتر حلال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں چلے گا انہیں بیٹھے بیٹھے ہم نہ بلا لے کو، ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنے اڑنے والے پرندے ہیں، پرندوں میں کیا ہے نوٹیفیکیشن، کیا نشانی کیا ہے، جن کے پنجے استعمال ہوتے ہیں کھانے کے واسطے وہ حرام ہیں. جو پنجے رکھتے ہیں لیکن کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، چونچ سے جو کھاتے ہیں وہ سب حلال ہے. درندوں میں کیا ہے، چوپایوں میں کیا ہے، جن کی کوچلیاں ہیں وہ سب حرام ہیں، جن کی کوچلیاں نہیں ہیں وہ سب حلال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب فرمایا کہ اس طرح کے جانوروں میں جو حلال ہیں ان میں بھی چوٹ لگ جائے، اوپر سے گر جائے، سنگ مار لے اور اسی طرح کیا ہو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، یہ بھی حرام ہے. اور کسی درندے نے کھایا ہو وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم. پھر فرمایا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ کسی آستانے پر جا کے ذبح کرو، خواہ وہ کسی ولی کا ہو، کسی پیر کا ہو، کسی فقیر کا ہو، کسی درخت کا ہو، کسی کا بھی ہو،
آستانہ. وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں وہ جگہ جو قربانی کے لیے اللہ کے علاوہ مخصوص کیا جاتا ہے. جہاں جہاں بھی اب ہوتا ہے نا جی، لے کو جاؤ وہاں بکرا ذبح کرو تو کیا ہوتا کرتے اسے پورے بلائیں ٹل جاتے کہتے اتنی بڑی بلا کو لے ہو جاتا ہے نہیں اچھے، اس کے اوپر سے بلائیں ٹلیں گے. تو یاد رکھ لیجئے جتنے بھی آستانے ہیں اور قربان گاہیں مخصوص کر دی گئی ہیں کہ اسی میں کرنا ہے. یہاں کرے تو برکت ہے، یہاں کرے تو کیا ہے ہمارے لیے زیادہ ثواب ہے. سوائے ایک قربان گاہ ہے وہ مینا جو ہمارے لیے جائز ہے، بکرا لے جا سکتے ہو تم وہاں پر. اس کے علاوہ کہیں لے جاؤ، خواہ وہ درگاہ ہو، خواہ وہ دروازہ ہو، خواہ وہ شجر ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ لکڑا ہو، خواہ وہ لکڑی ہو، خواہ وہ جگہ ہو، خالی کچھ بھی خبر ہی نہ ہو، صرف خالی جگہ ہو تبرکن، یہاں جا کے ذبح کرے تو زیادہ ثواب. سب کا سب حرام، اسے کہتے ہیں نصب. وما ذبح علی النصب. اور ان کے واسطے کعبۃ اللہ میں ان کے پاس حبل تھا، اس کے واسطے خاص ذبح کرنے کا بت ان کا حبل تھا. جو بھی ذبح کرنا کوئی نظر مانتا تو وہ حبل کے دیوی کے نام اور جا کے وہاں آستانے پہ ذبح کرتا جا کے. تو فرمایا کہ اس طرح کے سب آستانے حرام ہیں. جہاں کہیں بھی اگر بغیر کوئی قبر کے نشانی کے بھی صرف کیا ہے غیر اللہ کے لیے نام ہو اور وہاں جا کے کوئی ذبح کر دے تو وہ کھانا بھی حرام ہے تمہارے واسطے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. اور یہ بھی تمہارے واسطے حرام ہے کہ تم قسمت کے تیر ناپنے لگو، یعنی تیروں سے قسمت معلوم کرنا، جس طرح یہ نجومی کرتے ہیں آج. اس زمانے میں کیا ہوتے تھے، آستانوں میں تیر ہوتے تھے، یعنی مثلا خاص خاص جگہیں ہوتی تھی اور ان میں باقاعدہ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور مجاور بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اب کوئی مسئلہ لے کے آتا کہ کرنا نہیں کرنا تو مجاور کہتا کہ چلو اتنا چندہ پہلے یہاں دو، میری ہنڈی میں اندر ڈالو، جیسا یہاں چلتا ہے نا اندر ڈالتے بوندی، پھر وہاں پلٹ کے پھر آ جاتی ہے بوندی آدھے گھنٹے میں وہاں بوندی کے دکان پہنچ بکنے کے واسطے. تو اسی طرح پہلے چندہ مجھے ڈالو، چندہ ڈالنے کے بعد پھر کیا کرتا، وہ تیر دیتا 3 قسم کے تیر. ایک میں لکھا ہوتا کرو، ایک میں لکھا ہوتا مت کرو، ایک میں لکھا ہوتا خاموش، سکوت ہوتا صرف. اب وہ اٹھاتا تیر اور نکالتا اور چھوڑتا، تو جو تیر نکلتا اس میں کرو ہوتا تو کام کرتا، نہ کرو ہوتا تو نہ کرتا. اور وہ تیر نکل جاتی جس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہوتا تو وہ پھر ایک مرتبہ چندہ دے کے پھر 3 لیتا. ویسٹ ہو گئی. ہاں یہاں چلتا دیکھو کچھ 1400 سال پہلے کا بھی معاملہ وہی ہے، شرک کا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ قسمت آزمانے کے جو بھی مسئلے ہیں سب تمہارے واسطے حرام ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک حصی جو میں ابھی بتلایا ہوں، باقاعدہ کسی جگہ کی تعیین کرو، وہاں جا کے فیصلہ کرو اور وہاں کے مجاور سے پوچھو، یہ حصی ہے. دوسرا کیا ہے، معنوی ہے. کیا ہے، نکلے بلی آڑے آ گئی، دیکھو بھائی صبح نکلا بھائی، نکو بھائی کام آج چل جائیں گے، گھر چل جائیں گے آج. باپ وہ بیچاری بلی انہیں کون سے کام سے کہاں دیکھی کہ انہیں کہتے بھی کھانا اپنا، اس کے سے بھاگی انہیں اس کا کام کرنے. تمہیں کہیں پریشان ہو گئے بیٹھے بیٹھے. بعضوں کو کالی دیکھے تو نہیں ہوتا کرتے، بعضوں کو پیلی دیکھے تو نہیں ہوتا کرتے، بعضوں کو تھیلی دیکھے تو نہیں ہوتا کرتے. کیا کی ان بعضوں کو الو کی آواز آئی گا تو پریشان شروع ہو جاتی ہے. ہاں الو کی آواز بھائی سن لیے، نہیں بھائی نہیں کرنا ہمیں کیا بھی. یہ جو نحوست کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قسمت ہم آزماتے ہیں ان کے ساتھ. حالانکہ بناؤ بگاڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قسمتوں کا بنانے والا وہ ہے، بگاڑنے والا بھی وہی ہے، اور وہ جو متعین کرتا ہے وہی ہوتا ہے. تم ان مخلوقات کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو، گویا تو اللہ کے ساتھ تم نے شرک کر دیا. اسی لیے فرمایا کہ تستقسموا بالازلام وان تستقسموا بالازلام. آستانوں پہ یہ تیر تقسیم کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم فسق، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں جو اوپر مذکور ہوئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. دیکھو آج حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے. یہ الیوم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، اس دین کو اب دبا نہیں سکتے. یعنی حجۃ الوداع جب تک پیش نہیں آیا تھا کہ کفار جو کٹر تھے ان کو ایک طرح کی اب بھی کیا تھی، تسلی تھی کہ کسی نہ کسی دن ہم جنگ کریں گے اور یہ اسلام کو مٹا کے رکھ دیں گے. لیکن جب اللہ نے غلبہ دیا اور ایسا غلبہ دیا کہ کعبۃ اللہ بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اب کافر مایوس ہو گئے، اب سمجھ گئے کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے.
اس وقت بھی وہی اصول نوٹ کرنے کے قابل جو لفظ کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی وہی اصول کہ دین مٹنے والا نہیں ہے. اس وقت کے تمام سرغنے کافروں کے لیے بھی وہی اصول کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے, یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا, ہم سب مٹنے کے لیے آئے. دین نہیں مٹ سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یئس الذین کفروا من دینہم, مایوس ہو گئے, اب یہ دین مٹ نہیں سکتا. فلا تخشوہم, تو ہمیں خطاب ہے, دیکھو ان بدبختوں سے, ان کافروں سے نہ ڈرو. بخشونی, میرے سے ڈرو. کیوں جی ڈرتے ہو؟ آج کیسے سیٹ ہو رہی دیکھیے قرآن کی آیت آج کے ماحول پہ. یہ ہے قرآن کا معجزہ. 1400 سال پہلے اترنے والا ہے ٹکڑا آج ہمارے ماحول پہ کیسے سیٹ ہو کے آ رہا ہے. دیکھیے کیسے اشارہ کر رہا ہے. دیکھیے ہم مسلمانوں کو مایوس ہو چکے ہیں. وہاں دیکھیے سری لنکا میں کیا مار مسلمانوں کو, بدھسٹ وہ بھی. اور ابھی سن رہا تھا چائنا میں بھی یہی پرابلم کچھ شروع ہو رہا ہے. اس طرح کتنے ممالک میں مسلمانوں کو کیا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, خامخواہ انہیں اشکالا جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. ایک طرف یوں کر رہے ہیں, انہی کے بیٹے انہی کے سرغنے کے جتنے رشتہ دار ہیں ایک طرف قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجئے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے. تم ادھر سوراخ کرو تو تمہارے گھروں کے اندر سے اسلام بلند ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو ان کو مٹا دو گے تو اسلام مٹ جائے گا؟ تمہاری بدبختی ہے, تمہاری ناسمجھی ہے, تمہاری جہالت ہے. اسپین میں 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے, اور ایسا ایسا مارا مسلمانوں کو کہ تہخانے کے اندر بھی چھپا بیٹھا ہوا کوئی بڈھا تھا تو اس کو بھی نکال کے مارا. لیکن کیا آج وہاں سے اسلام مٹ گیا؟ جو مٹنے کے لیے نہیں آیا. تو ہم مسلمانوں کو نصیحت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کیا ڈرتے ہو؟ تمہارا اللہ کتنا پاور والا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. تو ان بدبختوں سے ڈرتے ہو تم؟ فلا تخشوہم, ان سے نہ ڈرو. واخشونی, میرے سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, فرمایا کہ ہے نے تمہاری اس نعمت کو تمام کی تم پر. اچھا اب یہ تو کیا تفصیل ہو گئی. اب اجمال دیکھیے پھر کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. اگلی ہی آیت میں پوچھا کہ یسألونک ماذا احل لہم, اللہ کے رسول یہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے حلال کیا ہے. اب ایک عام سوال اٹھا, کیا اصول, کس پہ حلال کس پہ حرام بولے ہم؟ فوراً اللہ نے جواب دیا ہم مسلمانوں کے لیے, قل احل لہم الطیبات, کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں حلال ہیں. بس سیدھا سیدھا اصول. کیا حلال؟ جو بھی پاک ہے وہ حلال ہے. احل لہم الطیبات, جو پاک نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں, یہ جو سگریٹ پیتے ہیں نا جی, اب جج کر لیں وہ لوگ یہ پاک ہے نا پاک. پاک ہے کہ تو مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کو بسم اللہ بول کو کرو, پھر مان لیتا ہوں پاک ہے. نہیں پاک ہے, مسجد میں نہیں پیتے بھائی, ہمیں ڈر لگتا بھائی ہم نہ ہے کہ تو پھر چھوڑ دو. میں آرام سے بریانی بسم اللہ بول کو بیٹھ کو کھاؤں گا, کیا بھی مسئلہ نہیں. خود میں کچھ بھی نہیں بولتا, میں حکم نہیں لگاتا ہوں 40 مکروہ کرتے وہ کیا کی کرتے اس کے بعد ہوتا کرتے, سب ہیلے بہانے ایک طرف. سیدھا سیدھا اصول دیا. کیا کھانا کیا نہ کھانا پوچھے صحابہ, حلال کیا حرام کیا پوچھے, فرمایا کہ احل لہم الطیبات, جتنے طیب ہیں سب حلال ہے تمہارے واسطے. پھر اس کے بعد شکاری احکام بتلائے گئے کہ شکار سے اگر تم کھاتے ہو تو بھی وما علمتم, جس کو سکھا کے تم چھوڑتے ہو. مثلاً بعض شکاری کتے ہوتے ہیں جن کو کیا کرتے ہیں, سداتے ہیں, جن کو سکھلاتے ہیں کس طرح جا کے شکار کو پکڑ کے لانا ہے. شکرے اور اسی طرح کے کیا ہیں کتے, یہ سب کیا ہیں شکار کے لیے اس زمانے میں استعمال ہوتے, اب بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے اگر شکار لے کے آ جائیں تو ان کا شکار کھانا نہیں کھانا, تو اللہ نے کہا کہ کھا سکتے ہو, لیکن شرط کیا ہے کہ ان کو چھوڑتے وقت بسم اللہ بول کے چھوڑنا.
تمہارا کتا ہے تمہیں سیدھا کے رکھے ہیں اس کو، اب فلاں شکار جا رہا ہے تم چھوڑ رہے ہو تو کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ۔ اب وہ جا کے اس کو پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، خواہ زخمی ہی ہو گیا یا مر ہی گیا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں اٹھا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احکامات بتلائے ہیں اب اس آیت، مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ۔ لیکن اس کے بعد پھر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے سب اچھی چیزیں حلال ہیں۔ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامہم حل لہم، جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ بھی تمہارے واسطے حلال اور تمہارا ذبیحہ بھی ان کے واسطے حلال۔ یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ پھر دوسرا، ہندوؤں کا معاملہ اور ہے، اگر وہ عیسائی اور یہودی ہیں اور وہ اللہ کا نام، ان کے پاس بھی اللہ ہے، اللہ کے نام سے ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ کھا سکتا ہے مسلمان، صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ ان کا ذبیحہ ہمارے واسطے، ہمارا ذبیحہ ان کے واسطے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان۔ اب ذرا پوائنٹ کی بات ہے، اس وجہ سے میں لایا ہوں یہاں تک آپ کو۔ اس کے بعد ایک اور اجازت یہ دی گئی کہ دیکھو، جس طرح تم پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اسی طرح اہل کتاب کے بھی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ، یہ بھی حلال ہے۔ لیکن شرط کیا ہو؟ محسنہ ہو، محسنات غیر مصافحات، آزاد شہوت رانی کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، یا چھپے اندر بدکاری کرنے والی نہ ہو، یہ دو صفت نہ ہو۔ اسی کو لے کے آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، بہت سی عیسائی لڑکیوں کو کیا کرتے، لے کے آ کے اسلام میں تو اجازت ہے نا مولوی صاحب، اسلام میں تو اجازت ہے نا مولوی صاحب، اسلام میں کیا کیا اجازت ہے، سب کرتی ہیں تمہیں، ہیں؟ بغیر سمجھے بوجھے سمجھتے ہیں کہ عیسائی لڑکیوں کی جو اجازت دے دی گئی ہے نکاح میں لانے کی، وہ ہماری یہ شہوت رانی کرنے والی یہ بدبخت جو عورتیں پھیلائی گئی ہیں باقاعدہ، ان کے شکنجے میں آ کے، ان کے جال میں آ کے مسلم نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اجازت دی گئی۔ اسلام نے اجازت دی ہے واقعتاً، لیکن کن کے لیے دی ہے؟ وہ عیسائی عورت سب سے پہلے پاک دامن ہونا، محسنہ ہونا ہے رے، محسنہ ہوتی تو وہ آتی تمہاری جال میں۔ انہوں کائی کو عیسائی منگتے، انہوں پہلے محبت بول کو لولان ہو جاتے محبت میں کتنے کی سال، اس کے بعد لے لگاتے۔ آپ کیا بولتے؟ انہیں تو عیسائی اتنا، اسلام میں اجازت ہے نا، اتنے کام کرے نا جی، ایک سال لے لگو پھر نا، وہ گئی جی، وہ کون سا اسلام؟ اس طرح کیا ہے، دھوکہ دہی چلتی ہے۔ علماء کیا کرتے ہیں، مسئلہ ہے، فتویٰ ہے، اس حیثیت سے فتویٰ دیتے۔ یاد رکھ لیجیے، اللہ نے جب اجازت دی، اور ویسے بھی ہم لڑکی تو دے ہی نہیں سکتے، وہ تو حرام ہے۔ مسلم لڑکی کسی عیسائی مرد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آپشن رکھا گیا کہ عیسائی لڑکی کو تم اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن وہاں شرط لگایا کہ وہ محسنہ ہو، غیر مصافحہ ہو، ولا متخذات اخدان، تین چیزیں اس کے اندر ہو، پاک دامن ہو، عفیفہ، گھر والی عورت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، آزاد شہوت رانی کرنے والی نہ ہو۔ بنٹھن کے انہوں آفس میں وہاں سے آئی ٹی میں آتی، انہوں بھی جاتے وہاں سے، انہوں بنٹھن کو جانا، انہوں بنٹھن کو آنا، وہاں سے شروع ہوتا معاملہ۔ 2-3 سال تک کہاں ہوٹلا میں بھی اس میں چلتا، اس کے بعد آپ کو لے لگاتے مولوی صاحب کہنے عیسائی لڑکی تو کرنے کا ہے نا جواز، تمہیں کیا بولتے ہیں؟ میرے پاس آیا تھا، تجربہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا اس معاملے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ارے اتنی مسلم بچیاں ہیں، تمہارے نگاہوں کو یہ بدبختی پڑی تھی، اتنی مسلم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی مسلم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ ترس رہے ہیں کہ کوئی اچھا نوجوان مل جائے، تم بدبختوں کو وہی لڑکی ملی کہ سب مسلم لڑکیاں مر گئی، تم جا کے لے کے آتے ہو اور جواز بناتے ہو کہ دیکھو جی قرآن میں ہے۔ یہ ایک خاص ماحول کے تحت بتایا گیا تھا، جنگوں میں زیادہ تر ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا، تب کہیں جا کے بتلایا گیا کہ چلو آج ہم نے کیا کیا ہے، اسی ایک کو لے کے
اپنی من کی پسند کی عیاشی کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد جب گھر والوں سے اپوزیشن ہوتا ہے، ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کرتا میں شادی، تب جا کے مولوی صاحب کے بعد بول دیکھو بھائی اسلام میں اجازت ہے، میرے باپ مخالفت کرتے، ابھی چنو پورے کیا دودھ کے دھلے ہوں صاف ستھرے، رات کیا ہے بات کر کے آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سمجھائے ان کو؟ اللہ کی قسم یاد رکھیے اس میں اجازت ہے، لیکن ان بدبختوں کے لیے نہیں جو آج کے عیسائی لڑکیاں ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ تھے گھریلو عورتیں جن کے شوہر کبھی جنگوں میں مارے جاتے تھے، اب اس کے بعد وہ لونڈیوں کی شکل میں رہتے تھے نہ۔ کبھی کیا ہے، مسلمان جب حاکم بن کے آتے تھے تو ان کے پرسان حال کچھ نہیں ہوتے تھے، تو اللہ نے اجازت دی کہ چلو ان عیسائی لڑکیوں کے لیے اگر یہ عفت والی ہیں، عصمت والی ہیں، گھرداری کرنے والی ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس طرح کے علل اعلان آدھا پادھا پہن کے پھرنے والے اور ہمارے مسلمان بچوں کو کیا ہے جال میں پھنسانے کے لیے باقاعدہ کیا ہے پوری سیٹنگ کے ساتھ آنے والے آفیسوں کو ان عیسائی لڑکیوں سے کہا گیا کہ نکاح کر لو۔ ہماری باپردہ خواتین، ہماری باپردہ بچیاں بیٹھی رہیں، آپ عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرتے پھریں، یہ اسلام ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ بھی غلط مفہوم ہے جو سمجھ لیا گیا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت، اور وہ اجازت اسی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے سورہ مائدہ کی ابتدا۔ تو غرض کیا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ویسے بھی کیا زیادہ نہیں، برابر 1 گھنٹہ ہی لیا ہوں میں۔ اب یہ کیا ہے سورہ مائدہ کے بھی ایک خلاصہ شروع ابتدا کا میں نے پیش کر دیا ہے۔ ابھی اس میں 3 قصص بڑے موعظت والے ہیں، وہ باقی ہیں، پھر آخری مکالمہ حضرت عیسیٰ کا حشر کے میدان میں جو ہوگا وہ آ رہا ہے آخری میں مائدہ کے۔ تو سمجھیے کہ اس کا بھی ایک خلاصہ ایک پارٹ اور باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں رکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔